درود بھیجیے محمد والے نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، درود بھیجیے محمد والے محمد۔ کچھ اس طرح سے محرم کا چاند کہتا ہے، کچھ اس طرح سے محرم کا چاند کہتا ہے کہ سال بھر میرا دل کربلا میں رہتا ہے۔ کچھ اس طرح سے محرم کا چاند کہتا ہے کہ سال بھر میرا دل کربلا میں رہتا ہے۔ یہ آ رہی ہے صدا کربلا کے صحرا سے، وہی تو سچ ہے جو میرا حسین کہتا۔ درود بھیجیے محمد سلطان فیروز علی کربلائی صاحبان مرثیہ خوانی کے لیے تشریف لائیں۔ درود بھیجیے محمد
جمع جمع آباد ہے جاگر مال سب کی لوگ ہمارے کا جو موضوع مولانا نبی صاحب نے منتخب کیا ہے وہ ہے دین فطرت اور کتاب سے نور رسول. میں درخواست کرتا ہوں مولانا نبی صاحب کے گھر سے کہ وہ اپنے موضوع کی ابتدا کریں. ضرور کہیے محمد
على النبي الأمي العربي الهاشمي القرشي المكي المدني الأبدعي المطلبي أبي الصلاة والسلام على أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتجبين المنتخبين المطهرين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. أما بعد فقد قال الحكيم في محكم كلامه المبين وخطابه المبين هو أصدق الصادقين وقوله الحق هو معلن الحق بالحق. بسم الله الرحمن الرحيم. وأقم وجهك للدين حنيفا فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون. عزیزان گرامی مرحبا اور میرے نوجوان دوستوں، سرنامہ کلام میں سورہ روم قرآن مجید کا 30واں سورہ اور اس 30ویں سورے کی 30ویں اور 31ویں آیات مبارک کا سرنامہ کلام میں تلاوت کا شرف حاصل کیا گیا. فَأَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ حَنِيفًا. اللہ نے فرمایا اے رسول اپنے چہرے کو جھکا دو دین حنیف کے سامنے. فطرۃ اللہ التی فطر الناس علیہا. فطرت الہیہ پر اللہ نے انسان کی تخلیق کی. لا تبدیل لخلق اللہ، اور اللہ کی تخلیق میں کوئی تبدیلی واقع نہیں ہوتی. ذالک الدین القیم، اور یہی مستقیم اور سیدھا دین ہے. وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ، لیکن لوگوں کی اکثریت اس دین طیب کو نہیں جانتی. منیبین الیہ، اے لوگوں اپنے رب کی طرف توجہ رکھو. واتقوہ، اور اپنے پروردگار کا تقوی اختیار کرو. وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ، اور اے لوگوں نماز قائم کرو.
المشرکین، اور نماز کو ترک کر کے مشرک نہ بن جاؤ۔ دین فطرت اور اطاعت نور رسول، عنوان گفتگو ہے۔ دین کیا ہے؟ فطرت کسے کہتے ہیں؟ اطاعت کا مفہوم کیا ہے؟ نور رسول سے مراد کون ہے؟ منیبین الیہ کیوں اللہ نے فرمایا؟ جب تک ان تمام نکات پر گفتگو نہیں کی جائے گی، نتیجہ فکر تک اس اشرے میں پہنچنا دشوار ہے۔ دیکھیے، اللہ نے جتنے صحیفے اس کائنات میں لکھے، چاہے صحیفہ مرکوب ہو، حضرت بادشاہ پیغمبر پر نازل شدہ صحیفہ ہو، صحیفہ جندب ہو، حضرت عالی پیغمبر پر نازل شدہ صحیفہ ہو، صحف حضرت ابراہیم علیہ السلام ہو، صحیفہ حضرت نوح ہو، یہ جتنے صحیفے ہیں ان میں سے کوئی بھی ایک صحیفہ، کوئی صحیفہ نہیں، اور اس کے مندرجات معجزہ بنا کر اللہ نے نازل نہیں کیے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام پر توریت نازل ہوئی، معجزہ بن کر نازل نہیں ہوئی۔ انجیل حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر معجزہ بن کر نہیں آئی، ظہور معجزہ بن کر نہیں آئی، لیکن صرف ایک کلام پوری کائنات میں جسے قرآن مجید کہتے ہیں، قلب رسول عربی پر اعجاز اور معجزہ بن کر نازل ہوا۔ حدیث قدسی معجزہ بن کر رسول پر نازل نہیں ہوئی۔ حدیث رسول کے الفاظ، رسول کا مفہوم حدیث کہلاتا ہے۔ قرآن اللہ کے الفاظ اور اللہ کا مفہوم قرآن کہلاتا ہے۔ حدیث قدسی رسول کے الفاظ، اللہ کا مفہوم حدیث قدسی کہلاتا ہے۔ یوں سمجھیں کہ کوئی لفظ جس معانی کے لیے بنتا ہے، کوئی لفظ جس معنی کے لیے بنتا ہے، وہ لفظ موضوع لہو کہلاتا ہے۔ موضوع لہو جس معنی کے لیے بنایا جائے کسی لفظ کو، تو وہ لفظ موضوع لہو کہلائے گا، اور وہ لفظ جس معنی میں استعمال کیا جائے اس
لفظ کو اس معنی میں مستعمل فیہ کہتے ہیں، جس معنی کے لیے بنایا جائے موضوع لہو کہلائے گا، اور جس معنی میں استعمال کیا جائے مستعمل فیہ کہلائے گا۔ اور پھر استعمال کی موضوع لہو اور مستعمل فیہ کے اعتبار سے دو قسمیں، ایک استعمال ہو اس لفظ کا، ایک استعمال یہ کہ اس لفظ کو شریعت استعمال کرے، اور دوسرا استعمال اس لفظ کا یہ کہ اس لفظ کو عوام الناس استعمال کریں۔ شریعت کے استعمال کو اصطلاح اسلام کہتے ہیں۔ اس لفظ کے مستعمل بھی لشریعت الاسلام کو، شریعت اسلام میں اس لفظ کو استعمال کیا جائے تو اسے اصطلاح اسلام کہتے ہیں۔ دوسرے لوگ استعمال کرتے ہیں اس لفظ کو جو موضوع لہو کسی اور کے لیے ہے، لوگ استعمال کریں کسی اور معنی میں، تو وہ لفظ اصطلاح اسلام کے معنی میں استعمال نہیں ہوا۔ مثال دے کر بات کو واضح کر دوں، اس لیے کہ آج کی گفتگو میں صرف تمہید استوار کرنی ہے اگلے مضامین کے لیے۔ مثلا دو لفظ ہیں جن کا موضوع لہو، جن کا مستعمل بھی ہے، دو مثالیں دے دوں، اور ہے، اور لڑکوں میں ان کا استعمال اور ہے۔ معروف آیت مثال کے طور پر سورہ بقرہ کی وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خلیفہ، لفظ خلیفہ اس کا موضوع لہو اور ہے، لوگوں میں استعمال اور ہے، اور اسلام کی اصطلاح میں استعمال اور ہے۔ دوسرا لفظ امام، اِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبَّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا۔ امام کا موضوع لہو اور ہے، مستعمل بھی اور ہے، اور لوگوں میں امام کا استعمال نہ جانے کیا کیا ہے۔ یعنی اصطلاح اسلام میں، اصطلاح اسلام میں امام اسے کہتے ہیں جو سب سے آگے ہو، امام اسے کہتے ہیں جو سب سے آگے ہو۔ رسول خاتم النبیین، اللہ کے بعد عالمین کی بزرگ ترین ہستی کا نام نامی اس میں گرامی ہے، اس لیے ہمارے رسول امام العالمین ہیں۔ ہمارے رسول امام العالمین ہیں، اور خلیفہ کے معنی امام کے پیچھے رہنے والا۔ امام ہمارے رسول امام العالمین، اور حضرت علی خلیفہ رسول یعنی امام العالمین کے پیچھے رہنے والے۔ ہر لفظ کا موضوع لہو اور ہے، مستعمل بھی ہے اور ہے، لوگوں میں اس کا استعمال اور ہے۔
عنوان گفتگو ہے دین فطرت. یہ دین کیا ہے؟ دین کا موضوع لغو کیا ہے؟ دین کا مستعمل بھی کیا ہے؟ دین کا لوگوں میں استعمال کیا ہے؟ دین فطرت اور اطاعت نور رسول. عربی لغت میں دین کے معنی جزا، دین کے معنی بدلہ، دین کے معنی معاوضہ، یہ عربی لغت میں. اور جب ترجمہ کیا جاتا ہے مالک یوم الدین تو ترجمہ ہر جگہ یہ موجود ہے کہ اللہ یوم الدین یعنی جزا کے دن کا مالک ہے. دین مانے بدلہ، دین مانے جزا. تو ترجمہ یہ کیا گیا اللہ جزا کے دن کا مالک ہے. تو میں پوچھنا یہ چاہوں گا کہ اللہ جزا کے دن کا مالک ہے، کیا اور دنوں کا مالک نہیں ہے؟ اللہ تو عالمین کا مالک ہے. اللہ تو زمین و آسمان کل کائنات مخلوقات کا مالک ہے. تو یہ کیسے ممکن ہے کہ اللہ یہ کہے مالک یوم الدین کہ میں صرف آخرت کے دن کا مالک ہوں؟ توجہ، یہ میں یوم جزا کا مالک ہوں؟ نہیں، اللہ صرف یوم جزا کا مالک نہیں، نفس معصوم کے ذہن میں گفتگو کرنے کی سعادت حاصل کر رہا ہوں. اللہ صرف یوم جزا کا مالک نہیں بلکہ مالک یوم الدین کا ترجمہ یہ ہے کہ اللہ قانون جزا کا مالک ہے. اللہ قانون جزا کا مالک ہے. اللہ جزا کے قانون کا مالک ہے. تو دین کے معنی بدلہ نہیں، دین کے معنی جزا نہیں بلکہ دین کے معنی قانون جزا. دین کے معنی جزا کا قانون. من یعمل مثقال ذرۃ خیرا یرہ ومن یعمل مثقال ذرۃ شرا یرہ. جو ذرہ برابر نیکی کرے گا اسے اس کی وہ نیکی اللہ آخرت میں دکھائے گا. لفظی ترجمہ آیت کا کر رہا ہوں. اسے اللہ، ترجمہ عام طور سے یہ کیا جاتا ہے اسے اچھے عمل کی جزا ملے گی، اسے برے عمل کی جزا ملے گی جو جیسا عمل کرے گا. لیکن آیت کا لفظی ترجمہ کر رہا ہوں کہ جو ذرہ برابر نیکی کرے گا اسے اس کی وہ نیکی آخرت میں دکھائی جائے گی. یرا کا ترجمہ دکھانا، تیرے مظاہرے دکھائی جائے گی. اور جو ذرہ برابر برائی کرے گا اسے اس کی وہ برائی آخرت میں دکھائی جائے گی. انسان کو اس دور میں تو یقین کر لینا چاہیے کہ ہمارے اعمال قید و بند میں محدود کیے جا سکتے ہیں. ہمارے اعمال کو قید کیا جا سکتا ہے. انسان کے منہ سے نکلے ہوئے لفظ جو انسان بولتا ہے ان کے لیے بھی بنا نہیں ہے، یہ بھی باقی رہنے والے ہیں. اور یہ تحقیق تو سامنے آ چکی کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی آواز کو ریکارڈ کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ جہاں وہ موجود ہے عیسیٰ علیہ السلام کی آواز اسے ریکارڈ کر کے پیش کیا جائے. اس لیے کہ جسم تو جسم، منہ سے نکلے ہوئے الفاظ بھی ایسے ہیں
کہ ان کے لیے بنا نہیں ہے، انہیں ریکارڈ کیا جا سکتا ہے، تو یقیناً اعمال کو بھی آخرت میں پیش کیا جا سکتا ہے۔ تو جب ہماری آواز کو محفوظ کیا جا سکتا ہے اور ذات الہیہ اس بات پر قدرت رکھتی ہے کہ ہماری آواز کو محفوظ کر لے، ہمارے اعمال کو محفوظ کر لے، ہمارے جسم کو محفوظ کر لے اور اس کو دوبارہ پیش کر دے۔ ہم ہیں پانی، اور پانی کی آواز، پانی کا جسم، پانی کے اعمال محفوظ کر کے پیش کیے جا سکتے ہیں۔ جب پانی کے اعمال اور پانی کی آواز پیش کی جا سکتی ہے تو جو 12ویں امام یا نور رسول، جو نور رسول بنا ہی بقا سے ہو، اللہ قانون جزا کے دن کا مالک ہے، اللہ جزا کے قانون کا مالک ہے۔ اچھا، آیت سورہ ہم جو شروع ہوتی ہے، آغاز ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین۔ تمام تعریفیں، تمام حمد اس اللہ کے لیے جو اللہ عالمین کا رب ہے، جو اللہ عالمین کا پالنے والا ہے، الرحمن الرحیم، جو رحمان بھی ہے، جو رحیم بھی ہے۔ پھر اللہ نے فرمایا مالک یوم الدین، یہ یوم الدین کا مالک ہے، یہ قانون جزا کا مالک ہے، اللہ قانون جزا کا مالک ہے۔ یعنی پہلے اللہ نے پہلی آیت میں، سورہ حمد کی پہلی آیت میں اللہ نے اپنی ربوبیت کا اعلان کیا کہ میں رب ہوں، عالمین کا رب ہوں۔ عجیب مرحلہ یہ ہے کہ جب اللہ نے اپنی ربوبیت کا اعلان کر دیا اور فرما دیا کہ میں عالمین کا رب ہوں، میں عالمین کا پروردگار ہوں، تو پھر اللہ کو یہ کہنے کی ضرورت کیا تھی مالک یوم الدین؟ ربوبیت کا اعلان کر دیا، عالمین کی ربوبیت کا اعلان کر دیا، تو اب تکرار کی ضرورت کیا تھی کہ مالک یوم الدین، کہ میں یوم الدین کا مالک ہوں؟ کیا صرف الحمدللہ رب العالمین، کیا رب العالمین کہنا کافی نہیں تھا؟ یقیناً اگر صرف رب العالمین کہنا کافی ہوتا تو اللہ مالک یوم الدین، مالک یوم الدین نہ فرماتا، کافی نہیں تھا رب العالمین کہنا۔ کیوں عزیزان محترم اور میرے نوجوان دوستوں؟ اس لیے مالک یوم الدین کا کہنا رب العالمین کے بعد ضروری تھا، اس لیے ضروری تھا کہ ربوبیت، تخلیق، ربوبیت فرض ہے، ربوبیت فرض ہے، مالکیت حق ہے۔ ربوبیت فرض ہے، مالکیت حق ہے۔ پہلے اللہ نے اپنی ربوبیت کا اعلان کیا، یہ فرض اور حق کا مسئلہ ہے کہ آج ساری کائنات انتشار میں پڑی ہوئی ہے۔ اگر سب قرآن کی تعلیمات کو
ملحوظ رکھتے ہوئے پہلے اپنا فرض ادا کریں. اگر سب پہلے اپنا فرض ادا کریں بعد میں اپنا حق طلب کریں. یہی تو اللہ نے بتایا. اللہ نے پہلے مالک یوم الدین نہیں کہا. اگر مالک یوم الدین پہلے کہتا تو اپنا حق اللہ پہلے مانتا. اس لیے اللہ نے فرمایا الحمدللہ رب العالمین. دیکھو میں عالمین کا رب ہوں، یعنی میں اپنا فرض پہلے ادا کرتا ہوں کہ میں نے تمہیں تبلیغ کیا، میں نے تمہارے لیے آسمان اور زمین پیدا کیے، میں نے تمہارے لیے ہواؤں کو پیدا کیا، میں نے تمہارے لیے سانس لینے کے اسباب فراہم کیے. اور دیکھو الحمدللہ رب العالمین، میں خدا ہوں. پہلے ربوبیت کا اظہار کر رہا ہوں، پہلے اپنا فرض ادا کرتا ہوں، بعد میں تم سے اپنا حق طلب کرتا ہوں کہ مالک یوم الدین، میں قانون جزا کا مالک ہوں، تم میرے قانون جزا کی اطاعت کرو. یعنی اللہ کا اصول یہ ہے کہ پہلے ربوبیت کرے بعد میں اطاعت طلب کرے. والدین کا طریقہ یہ ہے قرآن میں کہ پہلے تربیت کریں بعد میں حسن سلوک کریں. اللہ کا اصول یہ ہے کہ پہلے ربوبیت کرے بعد میں قانون جزا کی مالکیت کا اعلان کر کے اطاعت طلب کرے. والدین کا طریقہ یہ ہے کہ پہلے تربیت کرے بعد میں حق حسن سلوک طلب کرے، بعد میں احسان طلب کرے. اور ایمان وہ ہے کہ پہلے ہدایت کرے بعد میں اطاعت مانگے. اور رسول وہ ہے پہلے تبلیغ کرے بعد میں اجر رسالت مانگے. قانون جزا، دین مانے جزا کا قانون. یہ جزا کا قانون، یہ قانون جزا ایسا قانون ہو کہ جو اللہ کا بنایا ہوا ہو. اس قانون کی دوسری صفت یہ کہ اس قانون میں کوئی عیب نہ ہو، کوئی غلطی نہ ہو، کوئی خامی نہ ہو. اس قانون جزا کی تیسری خصوصیت یہ کہ یہ قانون فطرت انسانی کو ملحوظ رکھ کر بنایا گیا ہو. اس قانون کی چوتھی خاص بات یہ کہ یہ قانون انسان کی تمام ضرورتوں کو پورا کرتا ہو. اس قانون کی پانچویں بات یہ کہ یہ قانون چونکہ قانون جزا ہے اس لیے قیامت تک آنے والے انسانوں کے لیے کافی ہو. قیامت تک آنے والے انسانوں کے لیے کافی ہو. تو اللہ نے ایک ایسا قانون دیا، ایک ایسا قانون جزا دیا جو بنایا اللہ نے. عیب جس میں نہیں تھا، عیب جس میں نہیں ہے،
عیب جس میں سے کوئی عیب نکالنے کی جرات کر نہیں سکتا، وہ قانون جزا جو فطرت انسان کو ملحوظ رکھ کر اللہ نے انسان کی ضروریات پر قیامت تک کے لیے محیط کر دیا، اور اس قانون جزا کو قرآن کا نام دے کر قلب اپنی مرتبت پر نازل کر دیا۔ وہ قانون جزا قرآن کی صورت میں قلب رسول پر نازل ہوا، اور فطرت انسانی کو اس قانون میں ملحوظ رکھا کہ کہیں فطرت سے نہ ہٹ جائے، کہیں فطرت سے نہ ہٹ جائے۔ عزیزان محترم، انسان اگر اپنے اوپر نظر ڈالے تو یہ انسان فطرت کیا ہے؟ انسان اپنے پر نظر ڈالے، پانی، مٹی، آگ، ہوا، یہ چار عناصر ہیں، یا یوں کہہ دیجیے یہ چار آپس میں دشمن مادے ہیں۔ یہ چار آپس میں ایک دوسرے کے دشمن مادے ہیں۔ پانی زیادہ ہوگا تو آگ کو برداشت نہیں کرے گا، آگ زیادہ ہوگی تو پانی کو برداشت نہیں کرے گی، دشمنی ہے۔ مٹی زیادہ ہوگی تو ہوا کو برداشت نہیں کرے گی، ہوا زیادہ ہوگی تو مٹی کو برداشت نہیں کرے گی۔ چار عناصر ایسے جن میں باہم عداوت ہے، جن میں باہم دشمنی ہے، اور اللہ نے پانی، آگ، مٹی، ہوا، ان چار دشمن مادوں کو اعتدال عطا کر کے یکجا کیا تو فرمایا تبارک اللہ احسن الخالقین۔ تبارک اللہ احسن الخالقین۔ اللہ نے انسان کو زیور وجود عطا کر دیا، انسان کو وجود عطا ہوا۔ پانی، مٹی، آگ، ہوا، ان عناصر کو اللہ نے یکجا کر دیا تو انسان بنا۔ اور سورہ نحل 16واں سورہ قرآن مجید کا اللہ نے ارشاد فرمایا واللہ اخرجکم من بطون امہاتکم لا تعلمون شیئا۔ کہ سنو، جب اللہ نے اے انسان تمہیں پیدا کیا، جب اے انسان تم متولد ہوئے، لا تعلمون شیئا، تو تم جاہل تھے۔ وجعل لکم السمع والابصار والافئدہ لعلکم تشکرون۔ اللہ نے تمہیں آنکھیں دی، اللہ نے تمہیں کان دیے، اللہ نے تمہیں دل اور دماغ کی طاقتیں عطا کی۔ کیوں عطا کی؟ لعلکم تشکرون، تاکہ اے انسان اپنی ان سماعتوں سے، ان بصارتوں سے، ان دل اور دماغ کی طاقتوں سے تو بارگاہ الہیہ میں ہدیہ تشکر ادا کر سکے۔ یعنی کہ قوتیں اللہ نے اس لیے عطا کی کہ انسان بارگاہ سماجیت میں شکر ادا کرے، لیکن جس نے شکر ادا نہیں کیا، ان قوتوں کو رکھنے کے باوجود اللہ نے اس کی مذمت قرآن میں کی۔ سورہ اعراف 7واں سورہ قرآن مجید کا لقد ذرأنا لجہنم کثیرا من الجن والانس۔ اللہ فرماتا ہے ہم جنوں اور انسانوں کی اکثریت سے جہنم کو بھر لیں گے۔ کیوں بھرے گا یا اللہ؟ جن اور انسانوں کی اکثریت سے جہنم کو کیوں بھرے گا؟ فرمایا لہم قلوب لا یفقہون بہا،
ہم نے انہیں اختیار دیا. لہم قلوب، ہم نے انہیں دل اور دماغ دیے. لا یفقہون بہا، یہ لوگ سوچتے نہیں ہیں. ہم ان کی اکثریت سے جہنم کو بھاگیں گے. لہم قلوب، ہم نے انہیں دل دیے، یہ سوچتے نہیں ہیں. لا یفقہون بہا، یہ اس سے کام نہیں لیتے. وَلَهُمْ أَعْیُنٌ، ہم نے انہیں آنکھیں دی، یہ دیکھتے نہیں ہیں. ہم نے انہیں کان دیے، یہ سنتے نہیں ہیں. نہ یہ کان کی طاقت سے کام لیتے ہیں، نہ یہ آنکھوں کی قوت سے کام لیتے ہیں، نہ یہ دل اور دماغ کی طاقتوں سے کام لیتے ہیں. ہم جن اور انسان کی اکثریت سے جہنم کو بھاگ رہے ہیں، یہ کام نہیں لیتے. عزیزان محترم، یقیناً اللہ نے ہمیں اختیار دیا آنکھوں کی طاقت کے مسئلے میں، کانوں کی صلاحیت کے مسئلے میں، دل اور دماغ کی قوت کے مسئلے میں. ہماری آنکھ جسے چاہتی ہے دیکھتی ہے، اختیار ہے، اور جدھر چاہتی ہے نہیں دیکھتی، اختیار ہے. چونکہ اختیار ہے اس لیے آخرت میں سوال ہے. ہماری آنکھ کو اختیار حاصل ہے، جب چاہے دیکھے، جب چاہے نہ دیکھے، جہاں چاہے دیکھے، جہاں چاہے نہ دیکھے. ہمارے کانوں کو اختیار ہے، جب چاہے سنے، جب چاہے نہ سنے، کانوں میں انگلیاں ڈالنے. ہمارے دماغ کو اختیار حاصل ہے. اضطرار کی کیفیت نہیں ہے. دماغ کو اور دل کو اختیار حاصل ہے کہ ہمارا دل اور ہمارا دماغ جب چاہے سوچے، جو چاہے سوچے، اور جو چاہے نہ سوچے. یعنی آنکھ کو اختیار ہے. ہمارے جسم کے تمام اعضاء کو یہ اختیار ہے کہ جیسے چاہیں اپنے جسم کے اعضاء کو استعمال کریں. یعنی آنکھ جس سے محبت کرے گی وہاں دیکھے گی. کان جس کی باتیں سننا پسند کریں گے سنیں گے، جس کی باتیں سننا پسند نہیں کریں گے نہیں سنیں گے. دماغ جس کے بارے میں سوچنا چاہے گا سوچے گا، جس کے بارے میں نہیں سوچنا چاہے گا نہیں سوچے گا. قدم جس کے بارے میں چل کر جانا چاہیں گے جائیں گے. ہاتھ جس کے بارے میں حرکت کرنا چاہیں گے حرکت کریں گے. یعنی جسم کے تمام اعضاء اپنی مرضی سے، اپنے ارادے سے، اپنی حرکت سے اظہار کریں گے اپنے عمل کا. یعنی جہاں چاہیں گے وہ کام کریں گے. یعنی جس کی طرف جانا چاہیں گے جائیں گے. یعنی ہمارے جسم کے تمام اعضاء کو جس سے محبت ہوگی اس کی طرف عمل کا اظہار ہوگا. توجہ، ہمارے جسم کے اعضاء کو جو پسند ہوگا اس کی طرف عمل کا اظہار ہمارے اعضاء کا ہوگا، اور جس سے ہمارے اعضاء کو نفرت ہوگی عمل کا اظہار نہیں ہوگا. آنکھ نہیں دیکھے گی اگر نفرت ہو، کان نہیں سنیں گے اگر نفرت ہو، دماغ نہیں سوچے گا اگر نفرت ہو. معلوم ہوا کہ انسان کی فطرت میں اللہ نے دو باتیں رکھی، ایک محبت، ایک نفرت. جس سے چاہو محبت کرو، جس سے چاہو نفرت کرو. عزیزان محترم، یہ انسان کی فطرت ہے کہ جس سے چاہے محبت کرے، جس سے چاہے نفرت کرے. اسلام نے یہی آ کر بتایا کہ اے انسان، تجھے اختیار نہیں کہ تو جس سے چاہے محبت کرے، جس سے چاہے نفرت کرے. ایک دین فطرت یہ ہے کہ تو اپنی مرضی سے نہ محبت کر، تو اپنی مرضی سے نہ محبت کر،
تیری فطرت میں محبت ہے لیکن سب سے محبت نہیں. تیری فطرت میں محبت ہے لیکن سب برابر نہیں. تیری فطرت میں محبت بھی ہے, تیری فطرت میں نفرت بھی ہے, لیکن اے انسان دین فطرت یہ ہے, دین فطرت یہ ہے کہ تو اپنی فطرت کے مطابق نہ کسی سے محبت کر سکتا ہے, نہ کسی سے اپنی فطرت کے مطابق تو نفرت کر سکتا ہے. دیکھ دین فطرت شریعت اسلام جس سے محبت کرنے کا حکم دے تو اس سے محبت کر, اور دین فطرت شریعت اسلام جس سے نفرت کرنے کا حکم دے تو اس سے نفرت کر, اپنی فطرت کو نہ دے, دین فطرت کو دے. جس طرح انسان کی فطرت میں محبت بھی ہے نفرت بھی ہے, اسی طرح دین فطرت میں محبت بھی ہے نفرت بھی ہے. دین فطرت میں صرف محبت نہیں نفرت بھی ہے. پہلے کہو لا الہ, پھر کہو الا اللہ. پہلے اللہ کے دشمن بتوں سے بیزاری کا اظہار کرو, پھر اللہ کی وحدانیت کا اقرار کرو. پہلے رسول اور نور رسول کے دشمنوں سے بیزاری کا اور نفرت کا اظہار کرو, پھر رسول اور آل رسول سے محبت کا اظہار. دشمن مانتے اعتدال عطا کر کے اللہ نے انسان میں یکجا کیے تو انا خلقنا الانسان فی احسن تقویم, انسان کو احسن تقویم بنا دیا. اور ان چاروں دشمن مادوں کی اگر یہ دشمن مادے نہ ہوتے انسان, میرے نوجوان دوست اور بچے میری بات کو اپنے ذہنوں میں محفوظ کریں, اگر یہ سارے دوست مانتے ہوتے انسان کے جسم میں یہ دشمن نہ ہوتے, پانی مٹی آگ کا اگر دشمن نہ ہوتے تو پھر سب سے محبت ہوتی. یہ دشمن مانتے جب یکجا ہوئے اعتدال پا کر جسم انسانی میں جب یہ یکجا ہوئے تو اس کے نتیجے میں ان مادوں کے وجود کے نتیجے میں انسان میں چار قوتیں پیدا ہوئی. ان چار دشمن مادوں کے وجود کی وجہ سے انسان میں چار قوتیں پیدا ہوئی. پہلی قوت قوت قدس, دوسری قوت قوت عقل, یہ دو اچھی قوتیں پیدا ہوئی, اور دو بری قوتیں پیدا ہوئی. ایک قوت نفسانیہ اور ایک قوت غضبیہ. قوت قدس اور قوت عقل یہ اچھی قوت ہے. قوت نفسانیہ اور قوت غضبیہ یہ دو بری قوت ہیں. اگر قوت قدس اور قوت عقل قوت نفسانیہ پر اور قوت غضبیہ پر اگر غالب آ جائے, قوت عقل اور قوت قدس پوری قوتوں پر غالب آ جائے تو انسان آگے چلا جاتا ہے, فرشتہ پیچھے رہ جاتا ہے. لو کنو تو تحت رکھ دو یا رسول اللہ. جبریل کہتے ہیں
یا رسول اللہ اگر ایک قدم آگے بڑھوں گا تو چل جاؤں گا، ایک قدم آگے بڑھوں گا تو چل جاؤں گا۔ آپ نے کبھی سوچا کہ رسول وہاں نہیں رکے جہاں جبریل رکے تھے، بلکہ چلتے رہے؟ معراج ایک جملہ کر، رسول چلتے رہے، رسول پڑھتے رہے، رکے نہیں، چلتے چلتے پڑھتے پڑھتے قدم اٹھاتے اٹھاتے آگے جا کے رسول نے پوچھا جبریل کیوں رک گئے؟ جبریل کیوں رک گئے؟ اگر رسول بھی رک جاتے تو آج دنیا یہ کہتی کہ رسول کو پتہ ہی نہیں تھا، رسول راستوں کو جانتے ہی نہ تھے۔ جبریل رک گئے، توجہ، جبریل رک گئے، رسول آگے بڑھتے چلے گئے، قدم بڑھاتے چلے گئے، اور رسول نے آگے بڑھتے ہوئے جبریل سے پوچھ کر زمانے کو یہ بتایا کہ دنیا والوں دیکھو، یہاں تک جبریل مجھے لے کر نہیں آیا تھا، میں اسے لایا تھا۔ جبریل کی رہنمائی کرتا ہوا یہاں تک لے کر آیا تھا۔ دو قوتیں، قوت قدس اور قوت عقل، اچھی قوتیں، اگر یہ غالب آ جائے تو انسان آگے بڑھ جاتا ہے اور فرشتہ پیچھے رہ جاتا ہے۔ اور اگر پوری قوتیں غالب آ جائیں، قوت نفسانیہ، قوت غضبیہ، یہ غالب آ جائے، اللہ نے مصلحتوں کے تحت قوتیں رکھی، جس میں انسانی میں غضب کی قوت بھی ضروری، غصے کی قوت بھی ضروری انسان میں۔ اگر غصہ نہ ہوتا تو نہ انسان اپنی جان کا تحفظ کر سکتا تھا، نہ اپنے مال کا تحفظ کر سکتا تھا، نہ اپنی عزت کا تحفظ کر سکتا تھا۔ تو یہ دو بری قوتیں رکھی، لیکن ان کا استعمال صحیح ہو۔ دو بری قوتیں اگر اچھی قوتوں پر غالب آ جائیں تو اللہ فرماتا ہے اولئک کالانعام بل هم اضل اولئک هم الغافلون۔ یہ انسان نہیں، یہ جانور ہے۔ پھر اللہ نے جانور کہنا بھی توہین سمجھا ایسے انسان کے لیے جو بری قوتوں کو غالب کر لے اور اچھی قوتوں کو مغلوب کر لے۔ اللہ نے فرمایا اس جانور سے بھی بدتر ہے۔ اولئک هم الغافلون، یہ غفلت میں ہے، یہ غافل ہے۔ عزیزان محترم، اس اچھی قوتوں کو جو فطرت میں موجود ہے، یہ پانی، یہ مٹی، یہ آگ، یہ ہوا، یہ قوت عقل، یہ قوت قدس، یہ قوت غضب، یہ قوت سیاح، یہ قوت نفسانیہ، یہ قوتیں جو انسان میں موجود ہیں، ان قوتوں کی بنیاد پر توجہ تمہیدی گفتگو کو اختتام پذیر کر رہا ہوں، لیکن آج کی گفتگو کا نتیجہ دینا چاہتا ہوں۔ ان تمام قوتوں کی بنیاد پر انسان اپنی منفعت سوچتا ہے۔ یہ فطرت انسان کی ہے، فطریت ہے، فطرت انسانی ہے کہ انسان اپنا فائدہ سوچے، اپنی منفعت سوچے، اپنی منفعت کو حاصل کرنے کی کوشش کرے۔ اسے کہتے ہیں جلب منفعت، اسے اصطلاح میں کہتے ہیں جلب منفعت۔ انسان اپنی منفعت کو سوچے اور منفعت کو حاصل کرنے کی کوشش کرے، جلب منفعت۔ اور ان قوتوں کی بنیاد پر دوسری بات جو انسان کی فطرت میں بدیت ہے وہ ہے دفع مضرت، یعنی ضرر رساں اور نقصان دہ چیزوں کو اپنے سے دور کر دینا۔ تو دو چیزیں انسان کی فطرت میں ہیں،
ایک ہے جلب منفعت اور دوسرے ہے دفع مضرت۔ جلب منفعت فائدہ حاصل کرنا، دفع مضرت نقصان دہ چیزوں کو اپنے سے دور کرنا۔ اور کوئی انسان جلب منفعت نہیں کر سکتا، کوئی بھی انسان دفع مضرت نہیں کر سکتا جب تک قدم قدم پر کسی سے جلب منفعت کے لیے مدد نہ لے۔ ایک لقمہ انسان کے حلق تک پہنچتا ہے، اس لقمے کو جلب منفعت کہتے ہیں۔ ایک لباس انسان کے جسم تک پہنچتا ہے، اس لباس کو جلب منفعت کہتے ہیں۔ لیکن کوئی لقمہ انسان کے ذہن تک نہیں پہنچ سکتا، کوئی لباس۔ نوجوان دوستوں کی سماعتوں کے لیے اس منزل پر جملہ ہدیہ کرنا چاہ رہا ہوں۔ عزیزان محترم، ایک لقمہ انسان کے منہ تک نہیں پہنچ سکتا، لباس انسان کے جسم تک نہیں پہنچ سکتا، اور کوئی فائدہ، کوئی جلب منفعت انسان نہیں کر سکتا، کوئی دفع مضرت انسان نہیں کر سکتا جب تک قدم قدم پر لقمے کے حصول کے لیے، لباس کے حصول کے لیے ہزاروں افراد کام کرتے ہیں، مدد دیتے ہیں، تو ایک لقمہ ہم تک پہنچتا ہے۔ ہزاروں افراد محنت کرتے ہیں تو ایک لباس ہم تک پہنچتا ہے۔ یعنی ایک لباس کے پہنچنے کے لیے مدد ہے ہزاروں افراد کی، ایک لقمے کے ہم تک پہنچنے کے لیے مدد ہے ہزاروں افراد کی۔ یعنی کوئی انسان ہزاروں افراد کی مدد کے بغیر لقمہ حاصل نہیں کر سکتا، کوئی انسان ہزاروں افراد کی مدد کے بغیر لباس حاصل نہیں کر سکتا۔ تو کہنا میں یہی چاہتا ہوں کہ ایک لقمہ حاصل کرنے کے لیے ہزاروں سے مدد لیتے ہو، ایک لباس حاصل کرنے کے لیے سینکڑوں سے مدد لیتے ہو، اور دین حاصل کرنے کے لیے جعلی مدد کہنا بھی ہے۔ نتیجہ دینا چاہتا، دین حاصل کرنے کے لیے جعلی مدد کیا نتیجہ ہے؟ علی کی مدد کے بغیر دین مل کیسے سکتا؟ علی کی مدد کے بغیر دین نہیں مل سکتا۔ دین ہے قانون جزا، دین ہے قانون جزا، توجہ، دین ہے قانون جزا، دین ہے قانون جزا، دین ہے قانون جزا۔ اور قانون جزا، قانون جزا جب بیٹر میں آیا تو قرآن کہلایا۔ دین ہے قانون جزا، اور قانون جزا کا نام قرآن ہے۔ پھر دوہرا دوں نوجوان دوستوں کے لیے جملہ، دین قانون جزا ہے اور قانون جزا کا نام قرآن ہے۔ دین حاصل نہیں ہو سکتا علی کے بغیر، قانون جزا حاصل نہیں ہو سکتا علی کے بغیر، قرآن حاصل نہیں ہو سکتا علی کے بغیر۔ میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا، کوئی عقلی، منطقی اور فلسفیانہ گفتگو نہیں کر رہا۔ آئیے قرآن سے پوچھیں جو قانون جزا ہے، آئیے قرآن سے پوچھیں جو قانون جزا ہے، آئیے قرآن سے پوچھیں جو مکمل دین ہے۔ اے قرآن، تو علی کے بغیر ہمیں حاصل ہو سکتا ہے؟
قانون جزا تو علی کے بغیر ہمیں مل سکتا ہے؟ تو قرآن آگے بڑھ کے کہے گا بسم اللہ الرحمن الرحیم، میرا آغاز ہو رہا ہے۔ قانون جزا کہے گا بسم اللہ الرحمن الرحیم، سن میرا آغاز ہو رہا ہے۔ قرآن تو مل سکتا ہے علی کے بغیر، تو کہے گا میرا آغاز ہو رہا ہے۔ قانون جزا کا آغاز، قرآن کا آغاز، دین کا آغاز بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کیا ترجمہ ہے؟ شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے، شروع کا لفظ ہے ہی نہیں، شروع کا لفظ ہے ہی نہیں۔ ابتدا میں ابتدا کرتا ہوں نہیں ہے، میں شروع کرتا ہوں نہیں ہے، لفظی ترجمہ کر رہا ہوں، محاورہ کا نہیں، لفظی ترجمہ۔ دین مل سکتا ہے کیا علی کے بغیر؟ قانون جزا مل سکتا ہے کیا علی کے بغیر؟ قرآن حاصل ہو سکتا ہے کیا علی کے بغیر؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قرآن کا آغاز ہی شان سے ہوا۔ لغت اٹھا کر دیکھیں، استعانت، کے معنی مدد طلب کرنا۔ کسی لغت کو اٹھا کر دیکھیں، بسم اللہ کا با، مدد طلب کرنا۔ با کے معنی استعانت، با کے معنی مدد طلب کرنا۔ اسی لیے مولا علی نے ارشاد فرمایا انا النقطۃ التي تحتها۔ با کے معنی استعانت، با کے معنی مدد، اور ترجمہ کیا ہوا؟ بسم اللہ، یہ کے بعد ہے اسم، کے بعد اللہ، اللہ ہے اس میں ذات، اللہ ہے اس میں ذات۔ تفصیلات میں نہیں جانا چاہتا، مختصر نتیجہ فکر دیکھیں، گفتگو کو یہاں اختتام پذیر کرنا چاہ رہا ہوں۔ بسم اللہ بے معنی مدد، اور صرف مدد نہیں، با معنی استعانت، استعانت میں اعانت کے معنی مدد، اعانت کے معنی مدد عربی کا حضرات جانتے ہیں، اور اس میں جو سین ہے یہ ہے عربی میں باب استفعال سے، جس کے معنی ہے چاہنا، جس کے معنی ہے طلب کرنا، جس کا خاصہ یہ ہے حاصل کرنا۔ باب استفعال کا خاصہ کیا ہے؟ حاصل کرنا، چاہنا، طلب کرنا۔ بسم اللہ سین کے معنی حاصل کرنا، چاہنا، طلب کرنا۔ تو با کے معنی استعانت، استفعال کی بدل کر با کے معنی استعانت، اور بسم اللہ اللہ کا اسم، اللہ کا نام۔ اسم کسے کہتے ہیں؟ آیت اللہ محسن حکیم تبا تبائی آل اللہ مقامہ نے جو اسم کی تعریف کی، الاسم ما یمتاز بہ شیء، الاسم ما یمتاز بہ شیء، اسم اسے کہتے ہیں جس سے کوئی چیز پہچانی جائے۔ اسم اسے کہتے ہیں جو کسی کی معرفت کا سبب ہو، جو کسی کی معرفت کا سبب ہو وہ اسم کہلاتا ہے۔ اب ترجمہ کیجئے، بسم اللہ میں مدد چاہتا ہوں اللہ سے نہیں، یعنی باللہ نہیں ہے قرآن مجید میں، بسم اللہ باللہ نہیں ہے۔ اگر باللہ ہوتا تو ترجمہ ہوتا اللہ سے مدد چاہتا ہوں۔ بسم اللہ میں اللہ کے اسم سے مدد چاہتا ہوں، میں اللہ کے اسم سے مدد چاہتا ہوں۔ معلوم ہوا کوئی اسم اللہ ہے، معلوم ہوا کوئی اسم اللہ ہے، اور اسم اسے کہتے ہیں جو کسی کی معرفت کا سبب ہو۔ تو اسم اللہ وہ ہوگا جو اللہ کی معرفت کا سبب ہو۔ اب جن سائرین نے زیارت کی ہے نجف اشرف کی،
وہ جا کر دیکھ چکے ہیں، اور جو دیکھنا چاہے وہ جا کر نجف اشرف میں دیکھ سکتے ہیں کہ مولا علی کے روضے کے دروازے پر درمیان میں لکھا ہے السلام علیکہ یا اسم اللہ۔ السلام علیکہ یا اسم اللہ، اے اللہ کے اسم تجھ پر ہمارا سلام ہو، علی اسم اللہ۔ اور قرآن کا آغاز بسم اللہ، یعنی اب ترجمہ یہ ہوا کہ بسم اللہ، میں مدد چاہتا ہوں، میں مدد چاہتا ہوں علی سے، میں مدد چاہتا ہوں علی سے، یعنی جب تک یا علی مدد نہ کہو قرآن پڑھ نہیں سکتے تو علی کے بغیر یہ قرآن سمجھ کیسے سکتے ہو؟ بسم اللہ، علی کا نام لیے بغیر قرآن پڑھا نہیں جا سکتا، تو علی کے بغیر قرآن سمجھا کیسے جا سکتا ہے؟ قرآن سمجھ میں کیسے آ سکتا ہے؟ قرآن پڑھا علی نے، پیدا ہو کر ظاہری ولادت علی قرآن پڑھ رہے ہیں، قرآن کی تلاوت کر رہے ہیں، اور ہزاروں کے مجمع میں کوفے اور شام کے بازاروں میں حسین قرآن کی تلاوت کر رہے ہیں۔ نامحرموں کا مجمع اور علی کی بیٹیاں مجالس میں بڑے اجتماعات ہوتے ہیں، بڑا اجتماع ہے اس صبح کی پہلی مجلس میں عرصہ دینے کے لیے آئے ہیں ایک اجڑی ہوئی ماں کو، لیکن جملہ کرو مجمع بہت ہے، جملہ کرو لیکن یہ مجمع پوری تعداد میں زیادہ نہیں اس مجمع سے جو کوفے اور شام کے بازاروں میں تھا۔ ایک اجڑی ہوئی ماں آج امام باڑوں میں آ چکی ہے، رسول نے اپنا روزہ چھوڑ دیا ہے، اور ایک 4 سالہ بچی جناب سکینہ مجلس میں موجود ہے۔ معتبر روایات ہیں کہ جب محرم کا چاند طلوع ہو جاتا ہے، جب محرم کا چاند نکل آتا ہے تو شام کی قبر سے جناب زینب اٹھتی ہے، شام کی قبر سے علی کی بیٹی اٹھتی ہے۔ جب محرم کا چاند نظر آ جاتا ہے تو شام کی قبر سے جناب زینب اٹھتی ہے اور جنت البقیع کی ٹوٹی ہوئی قبر کے پاس آ کر علی کی بیٹی کہتی ہے اماں زہرا، اماں زہرا چلو مومنین مجلس میں آ گئے، اماں چلو مومنین مجلس میں آ گئے، اماں چلو، اماں چلو میرے بھائی کے عزادار آ گئے۔ بہت زیادہ روایات میں ہے کہ جناب زینب آتی ہے
जनाब फातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा आती हैं और जनाब सकीना एक 4 साल की बच्ची आती है और जब अज़ादार आंसू बहाते हैं, जब अज़ादार रोते हैं तो फातिमा ज़हरा अपने रुमाल में उन आंसुओं को हमारी आखिरत का सादरा बना देती है। अज़ादारों, जब अज़ादार रोते हैं, जब अज़ादार रोते हैं तो एक 4 साल की बच्ची, एक 4 साल की सकीना जनाब ज़ैनब से पूछती है, फूफी जान ये अज़ादार क्यों रो रहे हैं, ये अज़ादार क्यों रो रहे हैं? तो जनाब ज़ैनब कहती है, बेटी ये तेरे बाबा के अज़ादार हैं, ये तेरे बाबा पर रो रहे हैं। तो जनाब सकीना कहती है, फूफी जान अगर इतने सारे अज़ादार करबला में होते तो मेरे मुंह पर तमाचे न पड़ते, मेरे मुंह पर तमाचे न पड़ते, मेरे ताबियां लेना लगते, मेरे मुंह पर तमाचे न पड़ते। अजरुकुम अल्लाह। अज़ादारों, मुहर्रम का चांद तुलू हो गया। हम साल में कभी हमें हुसैन से काबिल नहीं रहते। अल्हम्दुलिल्लाह, हम साल में कभी हमें हुसैन से काबिल नहीं रहते, लेकिन अजीजों जब मुहर्रम का चांद निकल आता है तो हमारे गम की, हमारे रंज की, हमारे दुख की इंतहा नहीं होती। इसलिए कि आइम्मा की सुन्नत यह है कि जब मुहर्रम का चांद निकल आता था तो हमारे आइम्मा अपना अमामा उतार कर जमीन पर रख देते थे। हमारे आइम्मा अपना अमामा उतार कर जमीन पर रख देते थे और हमारा बीमारी माँ सैयद सज्जाद बाक़े करबला के पास 40 साल, अजरुकुम अल्लाह, हमारा बीमारी माँ बाक़े करबला के पास 40 साल रोता नहीं रहा, खून के आंसू रोता रहा, खून के आंसू रोता रहा। बस गुफ्तगू को खत्म कर रहा हूँ। हमारे चौथे इमाम ने बाक़े करबला के बाद किसी खुशी की तकरीब में शिरकत नहीं की, कोई खुशी नहीं मनाई। गुफ्तगू खत्म कर रहा हूँ। एक मरतबा इमाम शहाबुद्दीन सारी जो बड़ी अकीदत रखते थे, हमारे बीमार इमाम सैयद सज्जाद से बाक़े करबला के बाद कुछ अरसे बाद इमाम ज़हरी इमाम सैयद सज्जाद के पास आए और आकर कहा, दरखास्त की सैयद सज्जाद से। शहाबुद्दीन ज़हरी ने हाथ जोड़कर कहा, यब्ना रसूलिल्लाह, मौला यब्ना रसूलिल्लाह, फला रोज फला दिन मेरे बेटे की शादी है, मैं चाहता हूँ कि आप मेरे बेटे की शादी में शिरकत फरमाएं। इमाम ने चीख मारी और चीख मार कर रोते हुए कहा, ऐ ज़हरी, तुझे पता है, तुझे मालूम है, हमने करबला के पास किसी शादी में, किसी खुशी में शिरकत नहीं की। ज़हरी वापस चले गए, लेकिन दिल से चाहते थे कि सैयद सज्जाद उनके घर उनके बेटे की शादी की तकरीब में आए। सोचते रहे, सारी रात सोचते रहे कि सैयद सज्जाद को कैसे बुलाऊं। आखिर एक ही बात उनके जहन में आई। दूसरे रोज पहुंचे, हाथ जोड़कर कहा, मौला मैं चाहता हूँ कि मेरे बेटे की शादी में आप शिरकत करें। इमाम ने फरमाया, ज़हरी, हमने तुमसे कहा था कि हमने बाक़े करबला के बाद किसी खुशी की तकरीब में शिरकत नहीं की, तो आप
ظاہری نے کہا، شہاب الدین ظاہری نے ہاتھ جوڑ کر کہا، ابن رسول اللہ میں نے طے کیا ہے، ابن رسول اللہ میں نے طے کیا ہے کہ اپنے بیٹے کی شادی سے پہلے آپ کے بابا کا فرش عذاب میں نے طے کیا ہے کہ اپنے بیٹے کی شادی سے پہلے آپ کے بابا کا فرش عذاب بچھاؤں اور مجلس کروں۔ آپ تشریف مجلس میں لائیں۔ سید سجاد نے کہا ہاں ہم مجلس میں آئیں گے۔ بیٹے کی شادی سے پہلے ظاہری نے فرش عذاب بچھائی، ذاکر کو بلایا، پڑھنے والے کو بلایا، تمام لوگ جمع ہوئے، روزہ بھی آئے، عمرہ بھی آئے، لیکن ظاہری نے سید سجاد کے لیے صدر مجلس میں ایک مسند بچھوائی کہ وارث غم آئے گا، سید سجاد آئے گا تو اسے اس مسند پر بٹھائیں گے۔ سید سجاد تشریف لائے تو ظاہری نے سید سجاد کو صدر مجلس میں مسند پر بٹھایا۔ ذاکر نے خطیب نے اجازت لی وارث غم سے سید سجاد سے مجلس پڑھنے کی۔ جب وہ اجازت لے کر مجلس پڑھنے بیٹھا اور اس نے امام علی مقام کی شہادت بیان کی، امام حسین کی شہادت کا تذکرہ کیا۔ وفاداروں، مجلس میں کوئی آنکھ ایسی نہیں تھی جس میں آنسو نہ ہو، اور وہ بھی کیوں نہ، ہمارا تو یہ عقیدہ ہے، قابل عقیدہ ہے کہ سید سجاد مجلس میں تشریف فرما ہے، ہماری مجلس میں بیٹھے ہیں۔ لیکن عزیزو، جہاں نظروں کے سامنے وارث غم ہو، جہاں نظروں کے سامنے وارث غم ہو، وہاں کیا کیفیت ہوگی؟ اتنا گریا ہوا کہ مومنین دیواروں سے سر مار رہے تھے، مجلس اختتام پذیر ہوئی۔ جب مجلس ختم ہوئی اور لوگوں کو ذرا ہوش آیا تو شہاب الدین ظاہری بھی ہوش میں آئے، لیکن ہوش میں آ کر شہاب الدین ظاہری نے جب اس مسند پر نظر ڈالی جس پر سید سجاد کو بٹھایا تھا تو سید سجاد وہاں تشریف فرما نہیں تھے، شہاب الدین ظاہری گھبرا گئے کہ بیمار امام کہاں ہے، سید سجاد کہاں ہے۔ سارے مجمع میں تلاش کر لیا، آخری جملے آج کی گفتگو کے سارے مجمع میں ظاہری نے سید سجاد کو تلاش کر لیا، لیکن سید سجاد نظر نہ آئے، سید سجاد نہ ملے۔ اب جو شہاب الدین ظاہری کی نظر پڑی، دیکھا اس مقام پر جہاں مومنین نے اپنی جوتیاں